السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر سورہ آل عمران کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں نہ چلو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہیں، وہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب ہمیں تلاشنا ہے۔ سوال کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ہمارے یہاں الگ الگ معیار ہے بہتری کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دھن دولت دے دیا ہو، گھر بار مکان والا ہو گیا ہو، یا اسے ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں جو کسی عہدہ اور منصب پر ہو، یا اسے ہم بہتر سمجھتے ہیں جو صحت مند اور تندرست ہو، یا اس شخص کو ہم بہتر سمجھتے ہیں جو کبھی کوئی ٹینشن نہ پالتا ہو، ٹینشن فری رہتا ہو، یا اور بھی بہتری کے معیار ہیں الگ الگ۔ ہر انسان ہر ناحیے سے کسی نہ کسی کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس معاملے میں یہ صاحب بہت بہتر ہیں، اس معاملے میں یہ صاحب بہت بہتر ہے۔ تو بہتری کا معیار ہمارا الگ الگ ہے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں
کہ قرآن اور حدیث نے سب سے بہتر کسے کہا، کیونکہ سب سے بہتر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو شخص ہوگا وہی ہوگا بہتر۔ ہمارا معیار الگ ہو سکتا ہے، ہم بہتر جاننے سمجھنے کا معیار اپنا الگ الگ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آج کے درس میں ہمیں تلاشنا ہے۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے بڑی قیمتی باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں لوگوں کو بہتر قرار دیا ہے، بہت ساری حدیثوں میں اور بہت طرح کے لوگوں کو بہتر قرار دیا ہے۔ تو ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس بہتری میں ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کے بہتر ہونے کی یا سب سے بہتر ہونے کی یہ ہے کہ اس کے پاس علم آ جائے۔ اگر علم ہے تو اسے سب سے بہتر قرار دیا، لیکن یہ علم کون سا علم ہونا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے بہتر تم میں وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سب سے بہتر۔ نہ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجینئر کو بولا، نہ ڈاکٹر کو بولا، اور نہ ہی اور دوسرے بڑے تاجر اور بزنس مین کو بولا۔ ہم جنہیں حقیر سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر، عربی پڑھنے والے، عربی پڑھانے والے، مولانا لوگ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہتر قرار دے رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس علم ہوتا ہے، اور علم والے، قرآن اور حدیث کے علم والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا ان کی قدر کرو، زمین پر انہیں دیکھو تو ان کا احترام کرو، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، سب سے بہتر ہیں روئے زمین پر، یہ خیر و بھلائی کی باتیں بتانے والے ہیں، آپ کے بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھانے والے ہیں، آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، آپ کو نماز پڑھانے والے، آپ کو دین کی باتیں بتانے والے ہیں۔ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہی نہیں کہا اللہ کے، خیر کا لفظ جو ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ گڈ، بیسٹ، بیٹر ہے نا، تو بیسٹ سب سے بہتر ہیں، بیٹر ہیں یہ لوگ۔ خیرکم من تعلم القرآن، کون سب سے بہتر ہے؟ جو تم میں سے، اب وہ تم میں سے یعنی انسانوں میں سے جو بھی قرآن سیکھے، وعلمہ، اور جو اسے سکھائے، یعنی معلم بن کے رہو یا متعلم بن کر کے رہو، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بیکار ہیں سوائے عالماً او متعلماً، یا عالم کے یا متعلم کے، طالب علم کے، جو شاگرد بن کر کے رہے یا لوگوں کو سکھانے والا بن کر کے رہے۔ تیسرا اگر ہے بہتری تو وہ شخص ہے جو ان دونوں کا سپورٹ کرنے والا ہو، مالی طور پر ان کی مدد کرنے والا ہو، ان کی کفالت کرنے والا ہو، ان کے لیے رہنے سہنے کی جگہ دینے والا ہو، انتظام کرنے والا ہو، اور پھر چوتھی کسی چیز کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، نہ بہتری ہے، سب بیکار ہے اس کے اندر۔ تو عالم بن کر کے رہو، یعنی لوگوں کو علم دینے والے بن کر کے رہو، یا لوگوں سے، علماء سے علم لینے والے بن کر کے رہو، ان کی ٹانگ کھینچنے والے یا جہاں خیر کا کام چلتا ہے وہاں دراڑ پیدا کرنے والے بن کر کے نہ رہو۔ ہمارے مدارس، ہماری مساجد
سیاست کی آج نظر ہو گئی، مدرسوں میں سیاست چل رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مدرسوں میں سیاست پہنچے گی تو پھر کہاں تک اس کا انجام جائے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو ہم عالم بن کے رہیں اور یا ہم شاگرد بن کر کے رہیں، یعنی استاد بن کے رہیں، محنت کر کے استاد بن جائیں، اور نہیں وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں تو کم سے کم شاگرد بن کر کے رہیں ہم۔ اسی میں بہتری، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو آدمی قرآن مجید کو سیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے آپ برباد ہے، وہ دل برباد ہے جس دل کے اندر کوئی قرآن کا حصہ نہ ہو۔ کل بیت الخریف، اس طرح سے برباد ہے جیسے ویران گھر، ایک گھر ہے اس کے اندر کوئی رہتا سہتا نہ ہو، اور اس گھر کو ایسے ہی آپ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے تو اس کے اندر آپ جب داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہیں اس کونے میں جالا لگا ہوا ہے، کہیں اس کونے میں کچھ لٹک رہا ہے، دھول مٹی گرد اور غبار سے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیے۔ قرآن یاد کریں، قرآن آپ یاد کریں، کچھ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے، چند سورتیں ہی صحیح آپ یاد رکھیے، ٹائم دیجئے اس کے لیے۔ ہم ٹائم نہیں دیتے قرآن کو ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ قرآن مجید یاد رکھیے، آپ 30واں پارہ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں رہتی ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کیجیے۔ جمعہ میں نماز میں جو صورتیں پڑھائی جاتی ہیں ان صورتوں کو یاد رکھیے۔ آپ نماز کے اندر کی صورتیں، آپ کو کہیں امامت کرنے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ آپ صرف سورہ فاتحہ سے آپ کام چلائیں گے؟ امام بنا دیا گیا آپ کو کیا کرنے کے لیے؟ کچھ حصہ آپ کے دل میں قرآن کا رہنا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریف، یقیناً وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، کالبیت الخریف، وہ ویران گھر کی طرح سے ہے، اجڑے دیار کی مانند ہے وہ۔ اس لیے ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں، اور جب قرآن سے جوڑ لیں گے، چاہے سکھانے کے اعتبار سے معلم بن کر کے یا سیکھنے کے اعتبار سے متعلم بن کر کے، تو کیا ہوگا؟ آپ خیر بن جائیں گے، سب سے بہتر بن جائیں گے آپ۔ تو سب سے بہتر کون شخص ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں؟ نہ مالدار کو آپ نے گنایا، نہ خوبصورت کو آپ نے گنایا، نہ صحت مند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نہ ہی عہدے دار اور گتے دار اور دوسرے بزنس مین تاجروں کو اور دوسرے ڈگری ہولڈروں کو بتایا۔ اگر بتایا ہے تو وہ پھٹی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھانے والے مولانا صاحب کو بتایا ہے۔ اگر بتایا ہے تو ان کے سامنے زانوئے تلمس تہ کرنے والے، صبر کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے والے طالب علموں اور شاگردوں کو بتایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر سب سے بہتر بننا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، اور یہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ بچوں کی تو ہمیں بڑی فکر ہے کہ بچے کو قرآن نہیں آتا، کسی اچھے عالم کا انتظام ہے۔ سب سے پہلے بچوں کے ابا کو آتا ہے، بچوں کی امی کو آتا ہے، اس کی فکر کیجئے۔ شادی بیاہ کر کے بیوی لے کر کے اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں ہے، اس سے جو اولاد جنمے گی اس کی فکر لگی ہوئی ہے ہم کو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کو ہبہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے رسول سر نیچے کیے بیٹھے ہیں، صحابہ سمجھ گئے کہ لگ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ فوراً ایک مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرا نکاح کرا دیجئے، ان سے میرا نکاح کرا دیجئے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا ہے؟ ایک کمبل ہے، 2 چادر ہے، جسے میں ایک کو اوڑھتا ہوں اور دوسرے کو اپنا تہبند بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ چادر تم دے دو گے مہر کے اندر تو اوڑھو گے کیا؟ اور اگر تم نیچے کا دے دو گے، نیچے والی چادر دے دو گے جسے تہبند بناتے ہو، تو پھر پہنو گے کیا تم؟ اس لیے جاؤ
التمس ولو خاتما بحدید، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح جاؤ تلاش کے لاؤ۔ گئے تلاشے، پورا گھر کھوجا، کھنگالا، کہیں کچھ نہیں ملا، واپس آ گئے، کہا سوائے ان 2 چادروں کے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال سننا تھا صحابی، گرچہ مال و دولت نہ ہو، عہدہ منصب نہ ہو، کہا اس معاملے میں تو مالدار ہوں میں، اس معاملے میں تو مالدار ہوں، ہاں اے اللہ کے رسول مجھے قرآن کی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، تب میں تمہارا نکاح انہی صورتوں کے عوض اس عورت سے کر دے رہا ہوں۔ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم جا کر کے مہر میں جب یہ دیا جا رہا ہے تو اپنی عورت کو یہ صورتیں سکھاؤ، تب تمہاری مہر ادا ہوگی۔ ہم 50,000، 51,000، 1,00,000، 1 روپیہ، 1,00,100 کی مہر باندھتے ہیں، بیوی کو قرآن پڑھنے آتا ہی نہیں، بیوی کو قرآن پڑھنے آتا نہیں، شوہر کو قرآن پڑھنے آتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم اسے فلاں فلاں صورتیں جو تمہیں یاد ہے اس کے بدلے میں تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین نکاح قرآن ہم دیتے تو ہیں بیٹیوں کو شادی میں، مگر اس بیٹی سے کبھی پوچھا ہے بیٹا جو قرآن دیا تھا تمہیں کبھی کھول کے پڑھتے بھی ہو یا الماری میں سجانے کے لیے دیا تھا ہم نے؟ کب خیر بنیں گے ہم سب سے بہتر؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحابی رسول کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں یاد تھی اس کے بدلے میں کرا دی۔ یہاں کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام بہت آسان دین ہے اور اپنے لوگوں سے آسانی کو پسند کرتا ہے اور آسانی چاہتا ہے۔ نکاح بہت آسان عمل ہے، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ جو سب سے آسان معاملہ تھا دنیا کا اسے آج ہم نے سب سے مشکل بنا دیا ہے۔ وہ نکاح چاہے پہلا ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو، ہم نے پہلا نکاح دوسرا تیسرا چھوڑے پہلا ہی نکاح مشکل کر دیا۔ ہاں کیا آسان بنایا ہے؟ غلط طریقے اختیار کرنا، زنا اور دوسرے جو ذرائع ہیں اپنی شہوت کے تکمیل کی خاطر، ان کو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے۔ محفل میں وہیں بیٹھے بیٹھے رشتہ طے ہوا، نہ منگنی، نہ رسم، نہ سانچک، نہ مانجھا، نہ منہ دکھائی، نہ منہ مٹھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں درخواست ہوئی کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر میرا نکاح کرا دیجیے۔ اور وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی تھی۔ وہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاتون اگر کھڑی ہو کے کہہ دے میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر مہر کے بھی نکاح جائز تھے۔ ہبہ کر رہی ہیں، یہ نبی کے لیے صرف، سب کے لیے نہیں۔ کوئی عورت جو ہے نہیں، کوئی عورت صرف نبی کے لیے کہہ سکتی میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ مہر تو دینا ہی ہے، مہر تو دینا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون نے کہا میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے، اللہ کے رسول کو اس میں کچھ دلچسپی نظر نہیں آئی۔ تو دوسرا مسئلہ یہاں نکلتا ہے کہ اگر نبی کو دلچسپی رہتی تو یہ صحابی مداخلت کرتے تو یہاں پر گستاخی ہوتی، مگر یہ گستاخی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیغام پر پیغام نہیں دینا چاہیے، یہاں پیغام پر پیغام بھی نہیں ہو رہا، بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے دلچسپی ظاہر نہیں کی، تب انہوں نے پہل کی کہ اللہ کے رسول مجھے ضرورت ہے۔ تو ایسا اگر ہم معاملے سنیں یا دیکھیں کہ ہاں کوئی شخص ہے، کوئی خاتون ہے جو نکاح کرنا چاہتی ہے مگر جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو جب معاملہ بالکل کلیئر نظر آئے تب دوسرا آدمی وہاں جا کے پیغام دے سکتا ہے کہ ہاں آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے۔ معاملہ کلیئر نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ تیسری بات جو آتی ہے، چوتھی بات جو معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ نکاح میں خطبہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا، یہ سنت ہے، مستحب ہے، پڑھ دیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ نکاح بھی نہیں پڑھا، بس کیا کیا؟
مہر کا انتظام کرایا، ایجاب اور قبول۔ اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس عورت نے قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کرا دیتا ہوں، نکاح کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہارا نکاح فلاں چیز کے عوض کرا دے رہا ہوں، قبول کر لیا اس شخص نے۔ تو ایجاب، قبول اور مہر، بس 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے اعلان۔ نکاح کے بعد آپ اعلان کر دیے کہ ہاں میں نکاح کر رہا ہوں، محفل جمی تھی، اعلان ویسے ہی ہو گیا ہو۔ ہمارے یہاں اعلان کے طریقے جو ہیں، شادی کارڈ ہیں، میسیجز وغیرہ کے ذریعے ہم اعلان کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک اعلان کا طریقہ ہے، اعلان کر سکتے ہیں آپ۔ تو نکاح میرے بھائیوں، یا دین بہت آسان ہے، اس میں دین کا جو سب سے آسان معاملہ نکاح ہے، اس کو آج ہم نے مشکل بنا دیا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم میں سب سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، ہمارے بچوں کو 10 سال کی عمر میں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے۔ ایسے بھی بعض بچوں سے ملاقات ہوئی، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے۔ ابھی مسجد کے اندر جمعہ کے دن ہماری مسجد میں دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، شام کو مغرب کے بعد بچے ناظرہ، اردو اور تجوید، دعائیں وغیرہ یہ سب سیکھتے ہیں مغرب کے بعد۔ تو جمعہ کے دن دعاؤں کا اہتمام ہوتا، آداب، طریقہ عملی، نماز، وضو کا طریقہ، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو کسی بچی کے ساتھ اس کے رشتہ دار کی بچی آئی، تقریباً 8 سال کی بچی رہی ہوگی وہ۔ قبر کے اندر 3 سوالات کیے جائیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ سارے بچوں نے جواب دیا من ربک، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس بچی کے قریب جا کر کے میں نے پوچھا، نیا چہرہ دکھا، تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہہ رہی میں نہیں جانتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا بتا رہی ہے کہ میں اصل میں عربی نہیں پڑھنے گئی نا، اس لیے مجھے نہیں معلوم ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو بچی کا جواب ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عربی میں داخلہ نہیں لی ہوں، یعنی ناظرہ قرآن پڑھایا جہاں جاتا ہے وہاں میں نہیں گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے نہیں معلوم ہے۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آج ان چراغوں کو جلانے کی ضرورت ہے، بجھانے کی نہیں۔ مدارس، مساجد کے اندر مکاتب کا قیام بہت ضروری ہے، مسجدوں میں چھوٹے بڑے سب کے پڑھائی کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مغرب کے بعد سے عشاء تک بڑوں چھوٹوں کا انتظام کر رہے ہیں، فجر کے بعد سے کچھ وقت کہیں مسجد میں مکتب چل رہا ہے، تو بڑے بوڑھوں اور بزرگوں کا بھی انتظام کرو جس کے اندر مرد اور خواتین دونوں۔ آج سب سے زیادہ جہالت تو بڑوں کے اندر ہے، چھوٹوں کو تو میں نے وہی کہا کہ ہم بچوں کی تعلیم کا تو فکر کر رہے ہیں، لیکن اپنی تعلیم کا کیا کریں گے؟ آپ اپنی جہالت کیسے دور کریں گے؟ تو جس مولانا سے آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھوا رہے ہیں، اسی کے پاس آدھا گھنٹہ 15 منٹ آپ بھی بیٹھ کے کچھ سیکھ سکتے، آپ بھی بیٹھ کے کچھ سیکھ سکتے۔ اپنی فیس الگ پے کیجئے، بچے کی فیس الگ پے کیجئے، قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم پر جتنا بھی خرچہ کرنا ہو آپ پیچھے مت ہٹیے۔ ہم انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ہزاروں خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن اس علم کا کیا فائدہ جو ہمیں ہمارے رب کی معرفت نہ بتا سکے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کیا وہ رب ہمیں دیکھتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، کیسی اس کی کوالٹی خوبی ہے، وہ علم ہمیں نہ بتا سکے تو پھر ایسی علم پر لات مار دیجیے آپ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے کہ میں 10 سال کی عمر میں محکم آیات، یعنی تفصیلی مفصل جو ہیں، ان تمام صورتوں کو میں نے حفظ کر لیا ہے، یاد تھی۔ جو کچھ یاد ہو، ایک قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ یاد ہو اسے دہراتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن یاد کریں، پھر دوسرا یہ ہے کہ جو یاد ہو اسے ریپیٹ کرتے رہیں، ورنہ قرآن دھیرے دھیرے پھر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کو اگر نہیں دہرایا گیا، نہیں پڑھا گیا، تو پھر یہ قرآن کیا ہوتا ہے، جس طرح سے اونٹ کو نہیں باندھیں گے وہ چلا جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا، ایسے ہی قرآن چلا جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا۔ تو جو حافظ ہیں یا جن کو بھی جو صورتیں یاد ہیں، ماؤں بہنوں کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں،
ہمارے نوجوان بچوں کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں، یاد کرا دیتے ہیں مولانا صاحب، لیکن جب یہ بڑے ہوتے تو ان کو چھوڑ دیتے، بس بھول جاتے ہیں کہ یاد تو کرائے تھے، پورا 30واں پارہ حفظ ہو گیا تھا میرا، مگر کیا ہے اس کو ریوائز نہ کرنے کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں۔ تو اسے دہراتے رہیے، کیونکہ بڑی مشکل سے آپ نے یاد کیا تھا، سالوں لگا دیا تھا اس ایک پارے کو یاد کرنے میں، چند صورتوں کو یاد کرنے میں۔ تو سب سے بہتر میرے بھائیو اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم والے، اور ان علم والوں میں کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو۔ تو آج سے ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہم ضرور دیں گے، اپنے محلے کے عالم صاحب سے یا اسی طرح سے جس کو بھی ہم اپنا صحیح العقیدہ سمجھ کر کے، اپنا رہبر سمجھ کر کے استاد بنا لیں، اس کی فیس ادا کریں، جو بھی خرچہ آتا ہو، یا پھر اگر مساجد کے اندر انتظام ہے تو وہاں ضرور بیٹھ کر کے ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ قرآن سے ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ آج قرآن سے رشتہ نہ جڑنے کی وجہ سے جو آیت شفا ہیں، آیت سکینت ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی جو چیزیں ہیں، اس سے ہم کو دور کر دیا گیا ہے، ہمیں تعویذ گنڈوں میں پھنسا دیا گیا ہے، ہمیں تعویذ گنڈوں میں جھاڑ پھونک میں لگا دیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت یا اسی طرح سے اس کا مقام مرتبہ سمجھتے تو ظاہر سی بات ہے اس قرآن سے ہم لو لگاتے، اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتے، اور جوڑ کر کے اس دنیا میں سب سے بہتر ہو جاتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگیاں گزری ہیں ایسے ہی وہ معزز نہیں ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن مجید کو اپنائے رہے، اختیار کرتے رہے، اس کی تعلیمات کو ہمیشہ اس سے ہدایت اور رہنمائی لیتے رہے، تو وہ کیا تھے؟ معزز تھے، اوج ثریا پہ مقیم تھے، وہ پوری دنیا میں ان کی طوطی بولتی تھی۔ آج ہماری حیثیت ہمارے گھر میں ہی بے وقات ہو چکی ہے، وجہ قرآن سے دوری ہے، اس کی تعلیمات سے دوری ہے، بیوی قرآن سے دور ہے، اس کے تعلیمات سے دور ہے، تو شوہر کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھ سکتی۔ شوہر اگر قرآنی تعلیمات سے دور ہے، اس کے ہدایات اور احکامات سے دور ہے، تو بیوی کا کیا مقام اور مرتبہ، اس کے حقوق کیا وہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے زندگیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، زندگیوں کے اندر انبن آتی ہے، زندگیوں کے اندر ہمارے ترش روئی اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ میاں ایک طرف بیوی ایک طرف، چلی تو چلی، نہیں تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر رشتہ ہی ختم کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم قرآن کی طرف آئیں، اپنے آپ کو سب سے بہتر بنائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا حصہ یاد ہو گیا ہے تو اسے پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، معنی مطلب کے ساتھ پڑھیے، اپنے آپ کو مزید بہتر بنائیے۔ جتنا آپ اس میں ڈوبتے جائیں گے اتنے بہتر بنتے جائیں گے۔ علم سے انسان بنتا ہے، علم نہ ہو تو پھر وہ حیوان بن جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے کرنا کیا ہے اور نہیں کرنا کیا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرو، اور اس میں قرآن اور حدیث کا علم سب سے بہتر علم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ قرآن سیکھ لیے، قرآن کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن کس کام کے لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نجات ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب سفارش ہے، یہ کتاب ہمارے فوز و فلاح کا ضامن ہے، اور یہی کتاب جس پر ہم عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، چھوڑ کر کے جہنم بھی جا سکتے ہیں، اور یہی کتاب ہمارے معاملات کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو درست رکھنے والی چیز۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ سب سے بہتر ہم میں کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دوسرا یہ ہے ہم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اخلاق کے معاملے میں میرے بھائیوں ہم سب زیرو نظر آ رہے ہیں، اخلاق کے معاملے میں ہم سب زیرو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اخلاق کوئی غیر مار لے گیا ہے۔ بات چیت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں؟
معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، لین دین میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، ملاقات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں، غیروں کے ساتھ ہم کیسے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو ہم کیسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا اخلاق پوچھنے کے لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بعض صحابہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کے پوچھتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کانا خلق، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سوال کیا کر رہے ہیں دیکھیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اگر قرآن پڑھتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا اخلاق وہ ہے کانا خلقہ القرآن، جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ پورا کا پورا تو قرآن تو نبی کا اخلاق ہی تو ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے نبی وہ کرتے تھے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے نبی اس سے اپنے آپ کو رک جاتے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کے لیے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ نبی اس کام کو کر کے تبھی حکم دیتے ہیں، اس سے بچ کے تبھی حکم دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ ہو جائے گا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی مسئلے میں ایسا نہیں پائیں گے۔ کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی تو آپ کا اخلاق جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ پورے قرآن ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تولتے جاؤ۔ کانا خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے نمازیوں کو، روزے داروں کو، یعنی نوافل کی پابندی کرنے والوں کو آپ پچھاڑ سکتے ہیں، انہیں ہرا سکتے ہیں، آپ کے اخلاق اگر اچھے ہوں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مگر لوگوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں، فرض نمازیں، نفل نمازیں، نفلی روزے، تہجد کی پابندی، پڑوسی کو ستا رہے ہیں آپ، تو پھر بیکار ہیں، آپ اخلاق میں زیرو ہیں۔ آپ کے پیشانی پر گھٹے آ گئے تہجد کے پڑھتے پڑھتے، بیوی بچے آپ سے تنگ ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، اخلاق میں آپ زیرو ہیں۔ لہٰذا ہمارے اخلاق درست ہونا چاہیے، آج ضرورت ہے اس چیز کی میرے بھائیوں۔ اور آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کتنا پڑھے ہیں، آپ اپنی ڈگری لٹکا کر کے نہیں جاتے ہیں جو بتائے کہ آپ MBBS ہیں، آپ MD ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں یا عالم صاحب ہیں۔ کون سی چیز سب سے پہلے بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے بہت بڑا کوئی شریف آدمی ہے، مہذب آدمی ہے، تربیت یافتہ ہے، اخلاق مند ہے۔ وہ ڈگریاں آپ کی نہیں بتاتی ہیں کہ یہ کتنا پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے گلے میں لٹکا کے نہیں جاتے ہیں، یہ آپ کے ہاؤ بھاؤ سے آدمی پتہ لگا لیتا ہے۔ اور کتنے ایسے تجربہ کاروں کو دیکھا جاتا جو کہتے ہیں کہ ہم خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، آدمی ادھر سے میرے سامنے سے گزر جائے تو میں پہچان لیتا ہوں کہ ہاں کتنے پانی کا آدمی، اتنے تجربہ کار لوگ ہیں۔ اڑتی چڑیا کو میں بتا دیتا ہوں کہ نر ہے یا مادہ ہے وہ، تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو تو منٹوں سیکنڈوں میں بتا دوں گا میں۔ تو آپ کی بول، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار یہ بتاتے ہیں کہ ہاں آپ عالم صاحب ہیں یا جاہل صاحب ہے۔ آپ کو کچھ اسلام کی معلومات ہے یا نہیں ہے، فوراً پتہ لگ جاتا ہے، بولنے والے کے ہاؤ بھاؤ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اخلاق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق،
قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا اچھا اخلاق. نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی کا تذکرہ نہیں آیا ہے، اس میں تو چھوٹ ہے ہی نہیں. جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو تو کرنا ہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے نماز کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بھی اخلاق ہی سکھاتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کے اندر اخلاق نہ آئے تو وہ نماز بیکار ہے. جو بے حیائیوں سے، برائیوں سے نہ روک سکے، بدگوئی اور فحش کاموں سے جو نماز نہ روک سکے تو پھر بیکار ہے وہ. روزے کا مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کا کیا معنی؟ اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ، جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. یہی تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے. کان خلقہ القرآن، یہی تو ہے کہ اللہ کے رسول کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا آپ اسے کرتے جاتے، جن سے منع کیا گیا اپنے آپ کو روک لیتے. یہی تو تقویٰ ہے. لعلکم تتقون. زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ اس کا مال پاک ہو جائے، حرام چیزوں سے وہ شخص باز آ جائے. تقویٰ کا یہ مقصد مال کی تطہیر، مال کی پاکی، صفائی. وہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال پاک ہوگا، حلال ہوگا، اور حلال مال سے وہ جو بھی کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوں گی. اس کا بھی مقصد تو یہی سمجھ میں آ رہا نا، آدمی کو اچھا انسان بنانا. حج کا کیا مقصد ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کا کیا مقصد ہے؟ گناہوں سے پاک و صاف ہونا، اچھا اخلاق ہونا. جب آدمی حج کو جاتا ہے تو سکھایا جاتا ہے کسی کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنا، طواف کرتے ہوئے کسی کے ساتھ دھکا مکی نہیں کرنا، سعی کرتے ہوئے کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا یا اسی طرح سے اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کسی کو دھکا نہیں مارنا. اگر موقع ملا تو بوسہ دینا اس کو، ورنہ اشارہ کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان، بعض روایتوں میں ہے کہ سارے انسان، دوسرے انسان محفوظ ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. تو مومن کے میزان میں سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا حسن خلق، اچھا اخلاق ہے. اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ یہی نیکی ہے. حسن خلق کیا ہے؟ نیکی. نیکی کی تعریف کی گئی ہے، البر حسن الخلق. نیکی کس کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. اور گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ والاثم ما حاک فی صدرک. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے کہ غلط ہو رہا ہے، یا آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ کوئی دوسرے کو معلوم ہو، جان جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے اطلاع ملے. وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. آپ کو وہ بات ناپسند ہو کہ کوئی دوسرا اس سے واقف ہو. گناہ ہے، وہ گناہ ہے. دل فتویٰ دیتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہاں، آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا ابھی تو پھر میری بے عزتی ہو جائے گی، سمجھ لو آپ گناہ کر رہے ہیں، سمجھ لو آپ گناہ کر رہے ہیں، نیکی نہیں کر رہے ہیں آپ. پھر تو البر حسن الخلق. نیکی کی تعریف میں کہا گیا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اچھے اخلاق میں ایک دوسرے سے سلام کرنا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یا اسی طرح سے اچھے اخلاق میں جو ہے ہر ایک کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ اختیار کرنا. ساری چیزیں تو اچھے اخلاق میں آتی ہیں. جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق سے ہمیشہ روزے داری کا اہتمام کرنے والا، ہمیشہ روزے کا اہتمام کرنے والا، نفل روزہ. درجۃ الصائم القائم، شب بیداری کرنے والا، تہجد گزار آدمی کے مقام کو پہنچ جائے گا. یہ آدمی رات بھر، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر تہجد میں گزارے، لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی نوافل کا، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. وہیں دوسرا آدمی صرف فرض نمازیں ادا کر رہا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہیں، تو یہ شخص تہجد نہ پڑھ کے بھی،
نفلی روزے نہ رکھ کے بھی محض اپنے اخلاق کی وجہ سے اس صائم اور قائم کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے گا۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ تو ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، تہجد گزار نہ صحیح، نفلی روزوں کی پابندی نہ سے اگر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن سونے پر سہاگا اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، مصلیوں کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ ہمارا معاملہ، چھوٹے بڑے کے ساتھ ہمارا معاملہ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام نے سب کا دائرہ بتایا ہے، سب کے حقوق بتائے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جو آدمی ایسے لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جو آدمی ان کے ساتھ اچھا نہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی عبادتوں پر اور اپنی جو ریاضتیں ہیں ان پر گھمنڈ اور غرور نہ کریں، پتہ نہیں وہ قبول ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ محنت کریے آپ اللہ سے امید رکھتے ہوئے، لیکن ان کو ضائع اور برباد نہ کریے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ یہ چیزیں ہماری ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو ہم اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق والا بنائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ عفو و درگزر والی تھی۔ عفو و درگزر، معاف کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ چیز تو ہمارے اندر آ ہی نہیں رہی۔ آپ گاڑی چلا کے جائیے، سامنے والے کا ہلکا سا ٹھوکر لگ گیا، گاڑی روک کے کھڑے ہو کے 2 چماٹ اس کو بجا دیتے، اس کے بعد اس سے پیسہ وصول لیتے۔ یہی ہمارا اخلاق ہے، یہی ہمارا اخلاق ہے۔ چھوٹے نوجوان بچے چل رہے ہیں، بزرگ آدمی ہے اگر وہ جا رہا ہے تو نوجوان بچے اس کے اوپر چیخ پڑتے ہیں، چاچا دکھائی نہیں دیتا ہے، اندھے ہو گئے ہو۔ یہی ہمارا اخلاق ہے بڑوں کے ساتھ۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اخلاق اچھے بناؤ تو شب بیدار آدمی سے بہتر بن جاؤ گے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے آدمی سے بہتر بن جاؤ گے۔ اور یہی اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کیا ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز بتائی، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سب سے زیادہ کثرت سے جس چیز کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اور دوسرا کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ بہترین اخلاق کا جو مالک ہوگا، تقوی پرہیزگاری کا زندگی جو گزارا ہوگا، وہ ایسا عمل کرنے والے کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ اسی تقوی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ۔ حسن اخلاق یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہمیں کچھ اثر دکھائیں کہ اس نماز کا ہم پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو اپنی نماز کو چیک کرو۔ چیک کرنے میں بہت ساری باتیں، نماز چیک کرو اس کے اندر ہمارا خشوع خضوع ہے کہ نہیں، وہ نبی کے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہم نے وقت پر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کے اندر کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی ہے۔ نماز اپنی چیک کرو، کیونکہ جب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اس دوا سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر سے مزید جانچ کرائی جاتی، مزید جانچ پڑتال، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ڈاکٹر بدل دیتے ہیں ہم۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جس نماز سے ہمیں فائدہ نہ مل رہا ہو، فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، اپنی ذات کو ہم بہتر نہ بنا پا رہے ہوں، پھر سے نماز چیک کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ نماز تو بے حیائیوں، برائیوں سے روکنے والی۔ ہم نماز پڑھ کے بھی بے حیا بن رہے ہیں، بد اخلاق، بد کردار بن رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جب تک پرہیز نہیں ہوگا تب تک وہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ تو یہاں پرہیز ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی عمل کیا ہے، یا کون سی چیز کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ پھر دوسرا سوال، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے، یا کس چیز کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 ہی چیز فرمایا، الفم والفرج، زبان، منہ اور شرمگاہ۔ ان دونوں کا غلط استعمال اس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا. کس وجہ سے دیکھا ہے؟ دو برائیاں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ دونوں برائیوں کا تعلق زبان سے. کیا ہے وہ دونوں برائیاں؟ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں. شوہروں کی نافرمان ہے اور لعن طعن ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. دونوں کا تعلق زبان سے. کفران العشیری، شوہر کی نافرمانی اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا. تکفرن العشیرہ و تکفرن اللعنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے. ان دو کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں. پتہ یہ چلا اگر اپنی زبان پر عورت کنٹرول کر لے تو جنتی ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنی زبان پر کنٹرول کر لے عورت تو گھر بھی جنت نما بن جائے گا، وہ خود جنتی بن جائے گی. زبان کا غلط استعمال گھر کے ماحول کو بگاڑ کر جہنم میں تبدیل کر دیتا ہے، سکون غارت کر دیتا ہے. اور زبان کا صحیح استعمال اسی گھر کو جنت نما بنا سکتا ہے. جنت تو نہیں لیکن جنت نما بنا سکتا ہے. ہر طرح کی آشائش گھر میں کچھ نہ ہو مگر کم سے کم میٹھے بول تو بولے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق تو ادا کیے جا رہے ہیں، نوازا تو نہیں جا رہا ایک دوسرے کو برے الفاظ سے. تو یہ دو مرض ہے عورتوں کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں ہیں. آپ نے کہا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں، سوال پوچھا گیا تو ایک خاتون تھی عقل مند، انہوں نے پوچھ لیا کہ آخر کس وجہ سے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کثرت سے جہنم میں ہیں. تو آج دیکھیے 7 مہینے نہیں 7 ہفتے ہو رہے ہیں، 7 دن ہو رہے ہیں، طلاق اور خلا کی نوبت آ جا رہی ہے. طلاق اور خلا کی نوبت آ جا رہی ہے. 7 دن بچی نہیں رہی ہے شوہر کے پاس، طلاق اور خلا کی نوبت آ جا رہی ہے. 7 مہینے نہیں رہی ہے. پہلے ہم لوگ سنتے تھے کسی کا طلاق جا کے 20 سال 25 سال کے بعد کہیں ہو رہا ہے خلا. اب تو یہ نوبت ہی نہیں آ رہی. جیسے اب دیکھا جا رہا ہے بڑھاپے میں پہلے ہم تصور کرتے تھے لوگوں کو موتیں آئیں گی مگر اب سب سے زیادہ جوان لوگ مر رہے ہیں. اس کی وجہ نئی ٹیکنالوجی کا جو زیادہ استعمال ہے، غلط طریقے سے استعمال کرنا وہ بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ مقدر میں جو ان کے موت لکھی وہ تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا ہے وہ تو ہے ہی ہے. ایسے ہی بڑھاپے میں اب کوئی جلدی طلاق نہیں دے رہا ہے، جوانی میں زیادہ طلاق ہو رہی ہے. اور کب 2 سال 1.5 سال شادی کے 2 سال 1.5 سال کے اندر زیادہ تر طلاق اور خلا کے مسائل پیش آ رہے. یہ سب زبان کروا رہی. ہم زبان صحیح کر لیں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں اس گھر کے اندر، بڑوں کو بڑا مان لیں، چھوٹوں کو ان کا حق دے دیں، بس انشاءاللہ العزیز وہ گھر جنت نما بن جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو سب سے بہتر بنانا تو کون سی چیز اختیار کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کے بعد اخلاق. اپنے اخلاق کو درست رکھیے، اپنے اخلاق کو درست رکھیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرنے والا. احاسنکم قرضا یا اداءً، تم میں وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرض کو سب سے بہتر طریقے سے ادا کرنے والا. سب سے پہلی چیز تو میرے بھائیوں، قرض کوئی اچھی چیز نہیں قرض لینا، لیکن مجبوریوں میں جائز قرار دیا ہے اسلام نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نمازوں میں قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہ کے کاموں سے اور قرض والی صفات سے یا قرض سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مجبوری میں آپ قرضہ لیجیے. آج تو شوقیہ لوگ قرضہ لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہلکا سا کچھ ایک فنکشن کرنا اس میں بھی قرضہ ہے، چھوٹا سا کوئی بچے کا کچھ ایڈمیشن کرانا اس میں بھی قرضہ ہے سب کچھ ہے. مگر کیا ہے، عادت خراب ہو چکی ہے. قناعت ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے، صبر ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے عقیقہ وغیرہ کرنے کے لیے آدمی قرضہ لے رہا ہے. یہ چیزیں نہیں سنتے تھے ہم لوگ، نہیں سنتے تھے.
مگر عقیقہ کرنے کے لیے شادی بیاہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی تھی. 3 بہنوں کی شادیاں گھروں میں ایک ساتھ باپ ودا کرتا تھا, مگر وہ دیوالیہ نہیں بنتا تھا, کنگال نہیں ہوتا تھا. آج ایک بچی کی شادی میں آدمی روڈ پر آ جا رہا ہے, ایک بچی کی شادی میں, اور پھر اوپر سے قرضہ ہے. سب کچھ گھر کا جھاڑو مار کے دے دیا ہے, اوپر سے بینک کا قرضہ, پڑوسی کا قرضہ, بزنس جہاں کر رہا وہاں قرضہ, کمپنی کا قرضہ, دوست احباب کا قرضہ. اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان قرضوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا کر کے خود دنیا سے سدھار جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, اتنا دب جاتا ہے وہ شخص. یہ کوئی اچھی چیز نہیں, مگر مجبوری میں جائز ہے. تو مجبوری کو ہم نے مجبوری بنایا ہی نہیں ہے, ہر چیز کو ہم مجبوری سمجھ لے رہے ہیں. مجبوری کیا ہے وہ پہلے دیکھیے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازوں میں قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. قال قائل یا رسول اللہ, ایک آدمی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما تستعیذ من المغرم, آپ قرض سے اتنا پناہ کیوں مانگتے ہیں, کیا وجہ ہے قرض سے آپ اتنا پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال ان الرجل اذا اغرم حدث, جب آدمی قرضہ لے لیتا ہے نا, اذا حدث کذبا, جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ جھوٹا بن جاتا ہے. آج نہیں کل دیتا ہوں صاحب, کل نہیں پرسوں دیتا ہوں صاحب, پرسوں نہیں 1.5 مہینے کے بعد دیتا ہوں صاحب. وقت پر وعد. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, قرض لے لیتا ہے تو وعدہ خلاف بھی بن جاتا ہے وہ شخص. یہ سب صفات کس کی ہیں جانتے ہیں؟ مومن کی صفات ہیں یہ. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. منافقانہ کردار ہیں. کیا نبی نعوذ باللہ منافق ہیں؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صفتوں سے تو بچانے کے لیے مبعوث کیے گئے. یہی اخلاق سکھانے کے لیے, اچھے اخلاق سکھانے کے لیے, اپنی امت کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے تو آئے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ کیوں اتنا قرض سے آپ پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی قرضے کے بوجھ تلے دب جاتا ہے, اذا حدث کذب, جب اس سے بات کی جاتی تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں دن دوں گا, وعدہ خلافی کر جاتا ہے. گویا قرض کی وجہ سے آدمی جھوٹا بھی ہوتا ہے, وعدہ خلاف بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. میرے بھائیوں, ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں, ان کے لیے ایک دعا سکھائی. اس دعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. وہ دعا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس آدمی نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے کچھ میری مقادبت کر دیجیے, مجھے کچھ قرضہ دے دیجیے, میں مقروض ہوں, میرے قرضے کا انتظام کرا دیجیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے, میں تجھے کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا تھا, اور اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے تو اس دعا کو تو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز تیرے قرضوں کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ عطا فرما دے گا. حضرت علی نے کہا, اللہ کے رسول نے ہمیں جو کلمات سکھائے وہ ہیں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھتا رہ تو, اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے تو انشاءاللہ العزیز اس دعا کے ذریعے وہ قرضہ تیرا ادا ہو جائے گا. شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ ادا کرنے کی نیت بھی ہو, کوشش بھی ہو. اس سلسلے میں چند باتیں ہم اپنے اخلاق بہتر بنائیں. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرض ادا کرنے میں بہتر ہو. قرض ادا کرنے میں بہتری کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا ہے؟ مقروض کے بھی کچھ آداب ہیں اور قرض خواہ کے, جس نے قرضہ دیا ہے اس کے بھی آداب ہیں. ان آداب کا خیال رکھیے. جو آدمی قرضہ لے رہا ہے, اب زمین کا پلاٹ رجسٹریشن کرانا ہے, مکان کا رجسٹریشن کرانا ہے, کچھ نہ کچھ, یعنی دوا علاج کے لیے آدمی لے لیا, ضرورت پڑ گئی اس کو, بڑے خرچے میں آ گیا, وہ قرضہ لے لیا, جائز ہے, وہ مجبوری میں لے لیا, لیکن اسے ادا کرنے کی نیت رکھنا چاہیے. تو ایسے آدمی کو چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ایک کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرض لیتے وقت لکھا پڑھی کر لیا کریں, دونوں کے لیے ضروری. آج یہ معاملہ ہمارے اندر نہیں رہ گیا, آج یہ معاملہ ہمارے اندر نہیں رہ گیا ہے. یہی وجہ ہے
کہ ہم صرف باتوں پر اعتماد کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، لکھا پڑھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ کو اعتماد ہونا چاہیے ایک مومن پر، لیکن سیورٹی کے لیے، اپنے ثبوت کے لیے کچھ چیز کر لو، کاروائی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کرو کسی مقررہ مدت تک کے لیے تو لکھ لیا کرو اسے، فاکتبوہ، کیونکہ یہ جو ہے نا دماغ بھول جاتا ہے، لکھی ہوئی چیز برقرار رہتی ہے، باقی رہتی ہے، فاکتبوہ سے لکھ لو۔ تو پہلا ادب جو ہے لکھا پڑھی کر لیا کرو، اور دوسرا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جس نے قرضہ لیا ہے وقت کا خیال رکھے۔ ابھی اب آپ نے حدیث سنا کہ آدمی قرضہ لے کے جھوٹا بھی ہو جاتا ہے، وعدہ خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ وقت سے بے وقت اگر ہو رہا ہے تو سامنے والے سے مہلت مانگی، اس کو اطلاع دیجیے۔ اس کے فون کرنے کے بعد آپ یہ مت کہیے، وہ جب کہے کہ بھائی آج 30 تاریخ تھی نا، آج تو آپ بولے تھے قرضہ ادا کرنے کے لیے، تب مت کہیے انتظام نہیں ہو سکا، تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ آپ پہلے اس کو انفارمیشن دیجیے کہ آپ سے جو بات ہوئی تھی اس تاریخ کو ہوئی تھی، مگر میرے پاس ایسا لگ رہا ہے انتظام نہیں ہو پائے گا، میں آپ سے کچھ تھوڑی مہلت چاہتا ہوں، کچھ ایام اور بڑھا دیجیے، ہمارے اس لمٹ کو جو ہے اور آگے کر دیجیے۔ تو آپ کوشش کریں وقت پر دینے کی، نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو باخبر کیجیے، تاکہ اس کو احساس رہے کہ یہ آدمی فکر مند ہے قرض ادا کرنے میں، یہ فکر مند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرضہ لینے کے بعد پھر اسی کو آپ کے پیچھے پیچھے گھومنا پڑے، اور پھر ایسا ہو جائے کہ سلام کلام سب بند ہو جائے اور وہ وارنٹ ایشو کرا دے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ قرضہ لیا تھا تو کسی کو نہیں معلوم تھا، دینا ہوا تو پورے محلے کو پتہ چل گیا کہ ہاں رے میں کہیں بھاگ جا رہا ہوں کیا، میں کہیں چلا جا رہا ہوں کیا، مجھے ایسا ویسا سمجھا، کھڑے کھڑے خرید لوں گا تمہیں، یہاں 1000 روپے ادا نہیں کر پا رہے اور کھڑے کھڑے خریدنے آئے ہو۔ تو بڑی بڑی باتیں ادا کرتے وقت آ جاتی ہیں۔ جب لینا تھا تب تو معلوم نہیں تھا کسی کو بھی، ہم اور آپ معلوم کر رہے تھے خالی، بس تیسرا اگر تھا تو عرش والا تھا۔ لیکن دینا جب ہوا، واپس کرنا ہوا تو پورے محلے کو پتہ چل جا رہا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور یہ ادائیگی کرنے والا اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ سب سے بہتر کیا ہو کہ اس آدمی کا شکریہ ادا کرے دیتے وقت میں۔ سب سے بہتر کیا ہے، اس نے آپ کے وقت پر کچھ کام، جب وہ کام آ گیا ہے تو ادا کرتے وقت آپ کچھ بڑھا کے بھی ادا کر سکتے، اس کے مانگے بغیر کچھ بڑھا کے بھی ادا کر سکتے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری کی جو مثال دی جاتی ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ معاملہ کیا۔ معاملہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جو ہے قرضہ لیا تھا۔ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت سے پہلے مطالبہ کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے، صحابہ کرام جو تھے یہ ناراض ہو گئے، فہم بی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس آدمی پر قریب تھا کہ پل پڑے، جو نبی کے ساتھ ترش روئی سے بات کر رہا تھا اور نازیبا کلمات سے نواز رہا تھا، یا جو حرکتیں انجام دے رہا تھا، قریب تھا کہ صحابہ اس پر پل پڑے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم ہے، کچھ مت کہو، رک جاؤ، ان لصاحب الحق مقالہ، اس آدمی کو بولنے کا حق ہے، اس آدمی کو بولنے کا حق ہے، اسے بولنے دو، کیونکہ میرا اس کا معاملہ ہے، یہ آپ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سپورٹ میں آ کر کے اس آدمی کو مار پیٹ دے یا اس کو برا بھلا کہہ دے۔ نبی کے اخلاق دیکھیے، ان لصاحب الحق مقالہ۔ اس کے بعد کیا کہا، اس کو تانا نہیں دیا، ڈانٹا نہیں، صحابہ کو یہ نہیں کہا اس کو پیٹ لو پکڑ کر کے، نہیں، یہ سب تو دہشت گردی ہو جاتی۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم کا بدلہ کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں انتقام لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعطوہ سنا مثل سنہ، اس کا جو اونٹ ہے نا اسی طرح سے اونٹ لاؤ، یا اس سے اسی طرح سے لے کر کے آؤ۔ صحابہ گئے
تلاشے، کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اونٹ نہیں مل رہا، قرضہ ادا کرنا تھا، کہا اس طرح سے نہیں مل رہا، کہا اس سے بہتر مل رہا ہے، بہتر لے آؤ۔ کس کو دے رہے ہیں؟ جو آدمی آپ کے ساتھ بد کلامی بدسلوکی کر رہا تھا، اس سے بہتر مل رہا، وہی بہتر اٹھا لاؤ۔ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا قرضہ اتار دو، دے دو۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، وہ آدمی پہلے تو بدسلوکی کیا، دوسرا یہ کہ آپ نے اسے مہلت دی بات چیت کرنے کی، کہنے کی، یعنی اگر ہم قرضہ لیے تو ہم شیر نہ بنے، سامنے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے قرضہ دے کر کے تو اسے برداشت کریں۔ تیسری بات کیا ہے؟ اسے ادا کیا تو اس سے بہتر شکل میں ادا کیا۔ یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جب قرض ادا کرے تو بہتر طریقے سے ادا کرے، بہتر سے بہتر دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، اور پھر یہ اخلاق دیکھ کر کے وہ آدمی مسلمان ہو گیا، ابھی مسلمان نہ تھا۔ بعض لوگوں نے اس کا نام بھی بتایا، اس آدمی کا نام ہے زید بن شعبہ کنانی۔ اس نے نبی کو قرضہ دیا تھا، ایک جانور لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر سے بہتر چیز عطا فرمائی، اور اس سے خوش ہو کر کے بعد میں آپ کے اخلاق سے ریجھ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی قرض دیتا ہے اس کے لیے جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لکھا پڑھی کر لے، دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرے وقت پر ادا کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ رکھتے ہوئے بھی ٹال مٹول نہ کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دوسرے گھر کے سارے کام کرتے ہیں مگر کیا ہے؟ قرضہ ایک ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا، وقت پر قرضہ ادا نہ کرنا، پھراتے رہنا اس کو، کل آؤ پرسوں آؤ۔ لوگوں نے کیا بنا رکھا معلوم؟ آج کل جو دکان والے کہتے ہیں جب تک قرضہ نہ لے لو تب تک سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بھی کوئی سیٹ ہوں، اور اس کو پھراتے رہو، سیٹ صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب کہلواتے رہو گے تبھی تو مارکیٹ چمکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل الغنی ظلم، یہ ظلم ہے ٹال مٹول کرنا، مالدار کا پیسہ رکھ کے بھی قرضہ واپس نہ کرنا، یہ ظلم، اور ظلم کی سزا آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ہی ملتی ہے۔ ظلم کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا کے اندر ہی ظلم کی سزا ملتی۔ دو سزائیں دنیا کے اندر ملتی، ایک رشتہ داری کاٹنا اور دوسرا کسی پر ظلم کرنا، یہ دونوں کی سزا دنیا کے اندر ملتی۔ مثل الغنی ظلم، ٹال مٹول نہ کرے، اور اسی طرح سے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے وہ شخص، ابھی جو دعا میں نے بتائی دعا بھی کرتے رہے۔ جو آدمی قرضہ دے رہا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ کیا آداب ہے؟ ایسا شخص، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، قرض دینے سے اللہ کی مدد آتی۔ قرض دینے سے کیا ہے؟ اللہ کی مدد آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے، مجبوروں، بے کسوں، لاچاروں کی مدد کرتا رہے، تب تک اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں قرضہ دینا چاہیے۔ آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، قرضہ لے کے بغیر ڈکارے ہضم کر جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں سود کی طرف جانا پڑ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں بینکوں سے لون لینا پڑ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آدمی ہمیں قرضہ نہیں دے رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں، غلطیاں دونوں طرف ہو رہی ہیں، اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ڈپارٹ میں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہیں اس ڈپارٹ میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرضہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تھا، اس پر کمانا نہیں تھا، اس پر اصولنا نہیں تھا۔ آج گھروں پر جو رہن رکھا جا رہا ہے اس میں بھی سود ہے، قرضے کے طور پر جو گھر دیے جا رہے ہیں اس میں بھی سود ہے، بینکوں سے لون لیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ہم فوراً بینکوں کی طرف رجوع ہو جا رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں حرام کی طرف لے جا رہی، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو انسان سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کا اپنے اندر جذبہ رکھے۔ میرے بھائی، جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ جو آپ نے اچھے کام میں لگا دیا وہ آپ کا ہے، جو آپ کے پاس پڑا رہ گیا وہ سب دوسروں کا ہے، چھوڑ کے سب چلے جائیں گے۔ تو کچھ آداب ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اصولی کرتے وقت آپ نرمی کا معاملہ کریں،
جب کسی سے قرضہ مانگے تو نرمی کا معاملہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے مہلت دیں اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس کو قرضہ دیے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں سامنے والے کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ اس لائق ہے کہ معاف کر دیا جائے، یعنی وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اتنی رقم دیجئے اسے کہ آپ اسے بھول سکیں، اس کا پیچھا نہ کریں۔ تو چند چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من انظر علی معسر، جس نے کسی تنگ دست پر مہلت دی ہے، اس کے ساتھ آسانی کی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی کرے گا۔ من نفس عن کرب من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربا من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی انسان کی کوئی تکلیف دنیا میں دور کی ہے، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی کوئی نہ کوئی تکلیف دور فرمائے گا۔ تو قرضے کا معاملہ تو یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کو غلط راستہ اختیار مت کرو۔ آپ 1000 روپیہ دے کر کے اس پر پرسنٹ لگا کر کے قرضے جو دے رہے ہیں، سود میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں، یہ مدد نہیں بلکہ الٹا خون چوسنا ہے سامنے والے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کیا ہو، قرضوں کی ادائیگی میں سب سے بہتر ہوں۔ آخری بات ہے جو ہم سب کے لیے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سنائی ہے، ان کے اندر گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے سنائی۔ گھر والوں کے ساتھ، ہم باہر والوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن گھر میں گھستے ہمارا تھوبڑا اتنا موٹا ہو جاتا ہے، غصے سے لال ٹال ہو جاتے ہیں ایک دم سے ہم، اور پورے آن بان شان و شوکت سے گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم تو مالک صاحب ہیں، اور گھر میں جو عورت بیٹھی ہوئی وہ نوکرانی کی طرح سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مصروف ہوتے، جیسے ہی اذان ہوتی فوراً چھوڑ کر کے مسجد چلے آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے کپڑے اگر پھٹ جاتے تو پیبند خود لگا لیا کرتے، جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سل لیا کرتے تھے، پھٹ جاتے ہیں تو ہم بھی اپنے جوتوں میں پالش لگا سکتے ہیں، ہم بھی اپنا کپڑا استری کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو ان تمام کاموں سے چھوٹ دے دو اور خود لگو کپڑا دھلنے، پریس کرنے، یا اسی طرح سے جوتا صاف کرنے۔ یعنی اگر عورت مصروف ہے دوسرے کاموں میں تو کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ دودھ اس نے رکھ دیا ابلنے کے لیے، اور کسی کام میں مصروف، آپ سے کہہ دیا ذرا گیس بند کر دیجئے، تو کیا اتنا نہیں کر سکتے آپ؟ اس نے رکھ دیا دودھ گرم ہونے کے لیے، اس نے کہہ دیا ذرا گیس بند کر دیجئے، تو آپ نہیں کر سکتے؟ یہ بھی بیوی کا ہاتھ بٹانا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ثواب کی نیت سے ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بھی گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ تو ہم گھر والوں کے لیے اچھا بننے کی کوشش کریں۔ بیویوں سے ناراضگی یا بیویوں کا شوہروں سے ناراضگی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عورت کے بارے میں کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ اذا نظر الیہا سرت واذا غاب عنہا حفظت، جب اس سے غائب ہو تو حفاظت کرے اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اور اسی طرح سے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے۔ اس کا مال ادھر ادھر اس کی غیر موجودگی میں نہ کرے، اس کی لا علمی میں گھر سے باہر نہ نکل جائے ادھر ادھر کہ اب تو ان کی ڈیوٹی کا وقت ہے، ان کو کیا پتہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ لیکن عرش والا جان رہا ہے نا کہاں جا رہے ہیں آپ، کس سے بات کر رہے ہیں آپ۔ فون پر غلط چیٹنگ، ان سے رشتے بنانا اور تعلقات قائم کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں خیانت میں آتی ہیں، یہ گھر کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت کے 8 دروازوں سے جائے گی جو 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہو، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، جب وہ کہے کوئی کام کرنے کے لیے تو اس کی فوراً فرما برداری کرے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے والی ہو۔ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، وحفظت فرجہا،
اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی عورت کو بلایا جائے گا جنت کے 8 دروازوں سے، جس دروازے سے چاہ تو داخل ہو جا۔ اسے آفر دیا جائے گا کہ تو جس دروازے سے چاہ اس سے داخل ہو جا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، آج بہت زیادہ انبن ہے گھروں کے اندر، ہر گھر کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنیں، اور بیویوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ شوہروں کے ساتھ اچھی رہیں۔ اللہ کے رسول نے جو صفات بیان فرمائی نیک بیوی کی، اس کو اختیار کیجیے۔ آپ اپنے شوہر کے لیے ماں جیسا کردار بھی ادا کر سکتی ہیں۔ ماں ایک بچے کو کیسے اپنے گود میں سر رکھ کر کے تھپکی دیتی ہے، سلاتی ہے، اس طرح سے آپ کی گود جو ہے، جیسے وہ اپنے ماں کی گود محسوس کرتا ہے، اس طرح سے اپنی گود کو بنا لو تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ اس کے لیے بیوی ہیں لیکن کئی شکلوں میں آ سکتی ہیں اس کے اوپر۔ آپ بڑی بہن تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، چلی گئی شادی بیاہ کے بعد، آپ وہ کردار بھی ادا کریں کہ اس کا خیال رکھنے والی وہ تھی، چلی گئی، میں تو ہوں نا اس کی جگہ پر، میں اس کا خیال کرنے والی ہوں۔ تو کئی ناحیے سے عورت جو ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، ورنہ قیامت کے روز ہر کوئی پوچھا جائے گا۔ تو یہ باتیں تھیں کہ ہم میں سب سے بہتر کون جو قرآن مجید کو سیکھنے والا، سکھانے والا، ہم میں سب سے بہتر کون جس کے اخلاق اچھے ہوں، ہم میں سب سے بہتر کون جو قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرنے والا ہو، ہم میں سب سے بہتر کون جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور ہم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم ہم کیا کریں، اپنی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو بھی کوتاہیاں آ رہی ہیں اس کے اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں ہمارے اصلاح کے لائق ہوں اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں اللہ دور فرما، ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔